ایک وقت تھا جب جنگ کے میدان میں خالد بن ولید کا نام لیا جاتا تو سینکڑوں دل کانپ جاتے تھے۔ وہ بہادر تھے، چالاک تھے اور تلوار چلانے میں بے مثال مانے جاتے تھے۔ احد کی جنگ میں ان کی رણنیتی نے مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اس دن خالد کی تلوار اسلام کے خلاف اٹھی ہوئی تھی، لیکن اللہ اس تلوار کو کہیں اور کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وقت کے ساتھ راتیں بدلنے لگیں۔ ہر جیت کے بعد بھی خالد کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ کبھی وہ اکیلے بیٹھتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور خود سے سوال کرتے، اگر میں حق پر ہوں تو دل اتنا بے چین کیوں ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے ایک شیر کو اندر سے ہلا دیا۔ پھر ایک دن اس کے بھائی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، خالد جیسا سمجھدار انسان حق سے انجان نہیں رہ سکتا۔ یہ الفاظ تلوار سے زیادہ تیز تھے۔ اس رات خالد سو نہیں سکا، اور جب صبح ہوئی تو وہ دشمن نہیں رہا بلکہ ایک تلاش بن چکا تھا۔ مدینہ کی سرحد پر آ کر خالد رک گیا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا۔ رسول اللہ سامنے تھے، چہرے پر رحمت تھی اور آنکھوں میں سچائی۔ خالد کی آواز کانپ اٹھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پل اتہاس نے سانس روک لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تم اللہ کی تلوار ہو۔ یہ کوئی نام نہیں تھا، یہ ایک ذمہ داری تھی۔ اب وہی تلوار نفرت کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے اٹھتی تھی۔ موتا کی جنگ میں جہاں 3 کمانڈر شہید ہو چکے تھے، خالد نے بکھری ہوئی سینا کو اپنے ہنر اور سمجھ سے بچا لیا۔ اس دن وہ صرف زندہ لوٹ کر نہیں آیا، وہ اتہاس بن کر لوٹا۔ مکہ کی فتح ہو یا یرموک کی جنگ، ہر مورچے پر خالد آگے تھا۔ وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا اور کبھی گھمنڈ نہیں کیا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کا دین سربلند رہے۔ اور پھر وہ دن آیا جو سب سے زیادہ دردناک تھا۔ خالد بستر پر تھا، اس کے شریر پر تلواروں کے نشان تھے، بھالوں کے زخم تھے، لیکن موت جنگ کے میدان میں نہیں آئی۔ روتے ہوئے اس نے کہا، میں نے اتنی لڑائیاں لڑی لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں۔ ایک تلوار جو پوری زندگی چلی آج خاموش تھی۔ خالد بن ولید مرے نہیں، وہ ہر اس دل میں زندہ ہے جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ دشمن کو بھی اپنا سپاہی بنا سکتا ہے۔ یہی ہے